بسم اللہ الرحمن الرحیم بلو نزلناہ علی بعض، یہ اناد کفار اور شبو بر قرآن ہے، یہ بھی عجیب مطالبہ تھا۔ مشرکین کہتے قرآن کو ہم تب مانتے کہ نبی بھی عربی قرآن بھی عربی۔ مزہ تب تھا نبی عربی ہوتا قرآن کسی اور زبان میں، پھر ہم کہتے یہ خود نہیں بنا تھا۔ توجہ ہے نا، کہ نبی عربی ہوتا تو قرآن کسی اور زبان، پشتو کہہ لو، اردو کہہ لو، فارسی کہہ لو، یہ کیا ہے؟ نبی بھی عربی ہے قرآن بھی عربی، تو یہ تو خود بناتا ہے۔ مزہ تب تھا کہ نبی عربی ہوتا قرآن اجمی ہوتا اوپری زبان میں، پھر ہم مانتے کہ یہ نازل ہو رہا ہے۔ جواب دیا گیا بڑے بے ایمان ہو، جب قرآن تمہیں سمجھ ہی نہ آتا تو کیا مانتے؟ تم خود عربی ہو اور قرآن عجمی میں آ جاتا، تمہیں سمجھ ہی نہیں آنا تھا تو مانتے کیا؟ پھر تم نے الٹا اعتراض یہ کرنا تھا، یہ کون سا تم کہہ رہی نبی عربی ہے اور قرآن عجمی آ گئی؟ تو یہ بھی ان کا وہی ہے، پیڑا ہو تے پھکیاں ہو۔ ہاں، یہ اعتراض کا جواب ہے۔ فرمایا بلو نزلناہ علی بعض الاعجمین، اگر ہم نازل کرتے اس قرآن کو علی بعض اوپر بعض اوپری زبان کے، بعض اوپری زبان، اوپری زبان شاہ صاحب کا ترجمہ ہے، اجمی کے، پس پڑھتا اس کو، یعنی دونوں چیزیں ہیں کہ نبی اجمی ہوتا قرآن عربی ہوتا، یا قرآن اجمی ہوتا نبی عربی ہوتا، یہ دونوں مضمون ہیں قرآن پاک میں، دونوں کو یہاں پر فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ، پس پڑھتا اس کو اوپر ان کے، مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، پھر بھی یہ ماننے والے نہیں تھے۔ کیوں؟ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ، تخویف دنیاوی ہے، اس لیے یہ كَذَلِكَ لِذَلِكَ کاف لام کے معنی میں ہے، اور ذَلِكَ اسی لیے كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، سلک نہ ہو، کیا چیز سلک نہ ہو؟ سالا کا یس لوکو کا معنی ہوتا ہے پرونا، اور یہ کہتے ہیں سوئی کے سوراخ میں دھاگا ڈالنا۔ سالا کا یس لوکو کس کو کہتے ہیں؟ سوئی کے سوراخ میں دوک میں دھاگا ڈالنا، گھسیڑنا۔ اب سلک نہ ہو کیا ہے؟ پہلا قول یہ ہے کہ اس سے مراد تکذیب ہے، اور معنی یہ ہے کہ اسی طرح داخل کرتے ہیں ہم تکذیب کو فی قلوب المجرمین، مجرموں کے دلوں میں۔ مجرم سے مراد یہاں ضدی کافر ہے، جو انادی اور ضدی ہے، تو تکذیب کو ہم ایسے ان کے دل میں داخل کرتے ہیں جیسے ٹیکے کے ذریعے دوائی داخل کی جاتی ہے، یا سوئی کے ناکے میں دھاگا داخل کیا جاتا ہے، تو تکذیب کو ہم ان کے دلوں میں اس طرح داخل کرتے ہیں۔ تو اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ لا یؤمنون بہ، یہ وہ برے جباریت ہے، نہیں ایمان لائیں گے قرآن کے ساتھ حتیٰ کہ دیکھیں گے عذاب دردناک کو، بس آئے گا ان کے پاس اچانک وہ عذاب، وہم لا یشعرون، اور وہ سمجھتے ہی نہیں ہوں گے، فیقولوا، پس کہیں گے حل نحن منظرون، کیا ہیں ہم مہلت دیے ہوئے؟ یہ حل طلبی ہے، یعنی ہمیں مہلت دی جائے، آفا بے عذابنا، کیا ہمارے عذاب سے جلدی کرتے ہیں، یعنی جلدی مانگتے ہیں؟ کیا خبر دو مجھے، اگر ہم انہیں متے کرنے دیں، امتانا ہو، اگر ہم انہیں نفع اٹھانے دیں، سنینا، کئی سال، پھر آئے ان کے پاس وہ عذاب کہ تھے وعدہ دیے جاتے، ما اغنا عنہم ما کانوا یمتعون، نہیں کفایت کرے گا ان سے وہ جو نفع اٹھاتے تھے، تو وما اہلکنا من قریۃ الا لها منذرون۔ تو پہلا معنی میں نے کر دیا سلک ناو، کیا ہے؟ سلک نت تکذیبا،
فی قلوب المجرمین۔ دوسرا معنی ہے کہ سلکنا القرآن، وہ ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ قرآن، لیکن مراد ہے کفر بالقرآن، قرآن کا انکار کرنا ہم مجرموں کے دلوں میں داخل کرتے ہیں۔ کیوں؟ ان کی ضد کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے ہم اسے قرآن پہ ایمان لانے کی توفیق ہی نہیں دیتے۔ اور مقصد کیا ہوتا ہے کہ ان کو عذاب ملے، حتیٰ کہ دیکھیں وہ عذاب علیم کو، یہ آپ پڑھ چکے ہیں، عذاب ایمان بعث اور ایمان یأس کی بات۔ تو دوسرا معنی کیا ہے؟ یعنی القرآن ایل کفر بہ، وہ آپ کے حاشیے پہ کفر بالایمان۔ اور تیسرا یہ ہے ادخلنا القرآن فی قلوب المجرمین، کہ مجرموں کے دلوں میں ہم قرآن کو داخل کر دیتے ہیں، یعنی مجرم اندر سے سمجھ جاتے ہیں یہ قرآن حق ہے، فصاحت بلاغت حق ہے، یہ سمجھنے کے بعد نہیں مانتے، توفیق نہیں ملتی، توفیق نہیں ملتی۔ بسا اوقات مجرم قرآن کو سمجھ لیتے ہیں لیکن توفیق مسلوب ہوتی ہے اور ایمان اس پہ نہیں لاتے، تو اس پر پھر آگے عذاب کا انتظار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب عذاب آئے گا تو کہیں گے ہمیں مہلت ملے، فرمایا کتنے تک مہلت ملے گی؟ کب تک زندہ رہیں گے؟ اگر مہلت مل جائے تو پھر بچ جائیں گے، تو جائیں گے تو پھر بھی جہنم میں۔ وما اہلکنا من قریۃ، ہو گیا، اور نہیں ہلاک کیا ہم نے کوئی بستی مگر اس کے لیے منذرون، آگاہ کرنے والے ہیں۔ ذکرا، یہ ذکرا کیا ہے بھائی؟ الا لہا منذرون، مگر تھے اس بستی کے لیے ڈرانے والے۔ ذکرا کدھر لگ رہا ہے، آگے یا پیچھے؟ کہ ذکرا جو ہے منذرون کے لیے مفعول لہو ہے۔ کیا ہے؟ منذرون کے لیے مفعول لہو، اور معنی کیا بنے گا کہ اس بستی کے لیے منذر تھے لأجل التذکیر۔ کیا تھے؟ لأجل تذکیر، نصیحت کرنے کے لیے، یاد دہانی کے لیے۔ تو ذکرا منذرون سے مفعول لہو بنے گا۔ الانذار لأجل التذکیر، یہ انذار تھا نصیحت کرنے کے لیے۔ وما کنا، اور نہیں ہیں ہم بالکل بھی ظلم کرنے والے، کبھی بھی ہم ظلم کرنے والے نہیں۔ وما تنزلت بہ، مطلب جتنی بستیاں تباہ کی وہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے تباہ ہوئی، کفر اور شرک کی وجہ سے، ہم ظلم کرنے والے نہیں۔ وما تنزلت بہ الشیاطین، اور نہیں، اب یہ جواب شبہ ہے، وہ کہتے کہ یہ جو ہے نا قرآن، یہ لگتا ہے کہ کچھ جنات بنا کے دیتے، جن کاہن، اور پیغمبر معاذ اللہ کاہن ہے، اور اس پر جنات کوئی چیز لاتی، شیاطین اور جنات۔ اس کے تین جواب دیے۔ پہلا جواب وما تنزلت بہ الشیاطین، لکھا ہے آپ کے پاس جواب شبہ، اور یہ متعلق ہے انہ لتنزیل من رب العالمین، کہ یہ رب العالمین کی طرف سے۔ شبہ یہ ہے کہ نہیں، شیاطین لاتے ہیں۔ وہ جب آپ بیمار ہوئے، وما کنہ ظالمین وما تنزلت بہ الشیاطین، میں بضحا پر بات کر رہا تھا، ہاں، وما تنزلت بہ، اور اس کو لے کر نہیں اترے، تو اس نے کہا نا شیطان ناراض ہو گئی ہے، تو اس صورت میں وما بدعک ربک وما قلی، اسی کے جواب میں ہے۔ اب اور ما تنزلت بہ الشیاطین، اچھا بھائی ٹائم اوپر ہو گیا، اور جہاں پر مسئلے کھڑے ہیں 5 خطرناک بڑے مسئلے ہیں، چلو کل انشاءاللہ